اقرار محبت قسط نمبر 3۔ گھر پہنچ کر رات کو سونے سے پہلے میں نے سربانی کی دی ہوئی فائل کا تسلی سے مطالعہ کیا۔ لڑکی کا نام سپنا تھا، کسی پروفیسر سبحان کی بیٹی تھی۔ گھر سے اکیڈمی ٹیوشن پڑھانے گئی تھی اور پھر واپس نہ آئی۔ کسی نے راستے میں اغوا کر لیا یا خود چلی گئی، گھر والوں کو کچھ پتہ نہ تھا۔ ساتھ میں لڑکی کی سابقہ اسٹوڈنٹ حلیے میں بھی تصویریں موجود تھیں اور حالیہ طوائف کی حلیے میں بھی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اس کا موجودہ نام روبی بائی تھا، پتہ بھی موجود تھا۔ اس لیے صبح سب سے پہلے اسی کیس پہ کام کرنے کا سوچ لیا تھا تاکہ اسے جلد سے جلد حل کیا جا سکے۔ جب سے اماں جان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، میں سربانی سے اجازت لے کے ان کے بنگلے سے اماں کے ساتھ سرکاری رہائش گاہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا، مگر اماں کو اپنی صحت سے زیادہ میری شادی کی فکر لگی رہتی۔ آج بھی وہ پتہ نہیں کس سے 4-5 لڑکیوں کی تصویریں لے کر آئی تھی تاکہ میں ان میں سے اپنے لیے دلہن پسند کر لوں۔ ایک لڑکی نے بالکل ہانی کی طرح دوپٹہ سر پہ لے رکھا تھا، سر کے پیچھے کے حصے پہ آگے سے سر ویسا ہی کھلا تھا، وہ بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ دوسری لڑکی نے بالکل اس جیسا میک اپ کیا تھا، بہت سلیقے اور نفاست سے۔ تیسری نے لائٹ گرین شرٹ پہن رکھی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی ہانی نے اس برسات والے دن پہن رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں سے خرید کے لائی تھی۔ بس صبح سے میرے پیچھے ایک ہی بات کے لیے ہاتھ دھو کے پڑی تھی کہ میں اس کی تعریف کروں، بلکہ اس مقصد کے لیے مجھے چھت پر زبردستی روک کے کھڑی تھی۔ میں نے کہا بھی کہ اچھی لگ رہی ہو، ٹس سے مس نہ ہوئی، بولی ویسے تعریف کرو جیسے فلموں میں ہیرو ہیروئن کی کرتا ہے۔ سیاہ کالے بادل آسمان پہ گرج کر رہے تھے، موسم بہت خراب ہو رہا تھا، کسی بھی وقت بارش شروع ہو جاتی۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ صبر کرو، بارش ہونے والی ہے، میک اپ اتر کر جب اصلی چہرہ مجھے نظر آئے گا پھر دل سے جی بھر کے تعریف کروں گا۔ برا منا کر چلی گئی۔ اس دن کے بعد پھر کبھی ضد نہ کی، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں تمام عمر اس کی تعریفیں کرتے گزار دیتا تو عمر ختم ہو جاتی، لیکن اس کے حسن کے قصیدے ختم نہ ہوتے۔ لیکن پتہ نہیں اس وقت کیوں مجھے اتنی جھجک محسوس ہو رہی تھی کہ اسے اتنا ہی کہہ دیتا، تم پریوں سے بھی زیادہ حسین لگی ہو، مگر شاید قسمت کو ہمارا بچھڑنا ہی منظور تھا، اسی لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکے، اور اسے بھی اعجاز کی شکل میں اس کی پسند کا لڑکا مل گیا، اس لیے وہ اس کے ساتھ چلی گئی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ بے حد خوش بھی ہوگی، اسی لیے تو کبھی پلٹ کر نہ آئی، کسی سے ملنے کی کوشش بھی نہ کی، نہ اپنی خیریت کی کوئی اطلاع دی۔ اگر وہ خوش ہے تو مجھے بھی اس کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے۔ ضروری تو نہیں ہر محبت کی منزل پہ ملن ہو، کبھی کبھی کہانیاں ادھوری بھی رہ جاتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی مکمل نہیں کر سکتے، اور میری اور ہانی کی کہانی بھی شاید ان میں سے ایک تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تمام تصویریں سائڈ ٹیبل پہ رکھی، کیونکہ میں جتنی بھی کوشش کروں ہانی مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی تھی، وہ مجھے ہر جگہ نظر آتی، ہر وقت ہر لمحہ میرے پاس رہتی۔ میں چاہ کر بھی خود کو اس سے جدا نہیں کر سکتا تھا، وہ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی اور میں وہیں کھڑا تھا۔ لیکن کیوں کھڑا تھا؟ ہانی کے انتظار میں، جو کہ اب کبھی واپس نہیں آنے والی تھی، تو پھر میں وہاں کیوں رکا رہا؟ میرے پاس اپنے اس پاگل پن کا کوئی جواب نہ تھا۔ سر کے حکم کے مطابق ایک بار خود سپنا موجودہ روبی بائی سے خود ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ اصل بات معلوم ہو سکے۔ دوسرے دن شام کو ایک اچھا سا سوٹ نکال کے زیب تن کیا اور روبی کے کوٹھے کی طرف چل دیا۔ بازار میں گاہکوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ میں اس کا پتہ پوچھتا اس کے کوٹھے پہ جا پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا اور تماشائی آ جا رہے تھے، اندر سے گانے اور گھنگروں کی جھنکار باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ روبی سامنے سرخ قالین پہ ایک ماہر رقاصہ کی طرح موجود محور رقص تھی، اور تماشبین اس پہ پانی کی طرح نوٹ بہا رہے تھے۔ میں بھی ایک کونے میں بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ جتنا پیسہ اس کے قدموں میں بکھرا پڑا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ روبی اس کوٹھے کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی، جو کہ وہ آسانی سے کسی کے حوالے نہیں کرنے والے تھے۔
روبی کے پاس ہی اس کی مالکن نشیلی بائی بھی بلیو ساڑی پہنے بیٹھی اپنی ڈھیلی جوانی کو میک اپ کی تہوں میں چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ رات 12 بجے تک رقص کی یہ محفل جمی رہی۔ اس کے بعد روبی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بولی شروع ہو گئی۔ 20,000 جی پہلی بولی سیٹھ شمشاد نے لگائی تو مہربان قدردان 20,000 1 20,000 2 25,000 30,000 اور آخر کار 60,000 میں یہ بولی میرے نام ہو گئی۔ یعنی اب صبح تک روبی میری تھی۔ میں کمرے میں پہنچا۔ کمرے کے سامنے دیوار کے ساتھ جدید طرز کا قیمتی بیڈ سہاگ رات کی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ کلیوں اور تازہ گلاب کی خوشبو نے ماحول کو خطرناک حد تک محصور کن بنا دیا تھا۔ کمرے میں ٹیبل پہ جلتی کینڈلز اپنے رہنے والوں کا ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میں نے اپنے شوز اتارے اور آرام سے کمبل لپیٹ کے بیڈ پہ لیٹ کے ارد گرد کے ماحول سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا اور روبی اپنے تمام تر حشر سامیانیوں سے آراستہ خرامات چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کی جانب چلی آ رہی تھی۔ نائٹ سوٹ میں اس کا جسم صاف جھلک رہا تھا۔ بلا شبہ وہ کسی بھی مرد کے ہوش اڑا سکتی تھی۔ جو ہی اس نے پاؤں بیڈ پہ رکھے نازک پاؤں میں پہنی پائل چھن چھن بجنے لگی، جیسے اس حسینہ سے محبت بھرے شکوے کر رہی ہو۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ شاید منتظر بیٹھی تھی کہ میں کب اس پہ چیل کی طرح جھپٹتا ہوں۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس کے قریب آ گیا۔ اس کی سبز بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سپنا روبی کیسے بنی؟ روبی کو جیسے کرنٹ لگا، وہ بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں۔